ہماری گفتگو مفاہیم مخالف میں تھی، ان میں سے 5 مفہوم آپ پڑھ چکے مشاہد صاحب، آج 6واں مفہوم پڑھیں گے۔ 6واں مفہوم جو ہے وہ ہے مفہوم لقب۔ کیا ہے بیٹا؟ مفہوم لقب۔ فرماتے لقب سے یہاں آپ کی مراد کیا ہے؟ عام طور پر جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نام کے علاوہ جو دوسرے الفاظ اس نام کے بعد لگاتے ہیں، مثلا آج خطابت کے لیے ہم بلائیں گے علامہ، قبلہ، حجت الاسلام، محقق دوران، مشاہد حسین، تو یہاں مشاہد لقب نہیں ہے، باقی دوسرے سب الفاظ کیا ہیں؟ ان کا لقب ہے۔ یا میں جن کی تقلید کرتا ہوں وہ آیت اللہ العظمی سماحت شیخ زید ہیں، تو یہاں پر زید جو ہے کیا ہے؟ وہ موضوع ہے، باقی آیت اللہ العظمی سماحت شیخ یہ کیا ہے؟ ان کے لقب۔ لیکن یہاں پر لقب سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لقب سے مراد ہر وہ اسم جو کسی حکم کا موضوع بنے۔ کیا بیٹا؟ ہر وہ حکم جو کسی حکم کا موضوع بنے، چاہے وہ اسم جو ہے وہ موضوع مشتق ہو چاہے جامد ہو، کوئی فرق نہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ نسیم بیٹھ، حکم کون سا ہے؟ بیٹھنے کا۔ اس حکم کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ نسیم کے ساتھ، ٹھیک۔ تو عام زبان میں یا عام لحاظ سے نسیم کو کوئی لقب نہیں کہے گا، لیکن ہمارے آج کے درس کے حساب سے نسیم جو ہے کیا ہے؟ لقب ہے۔ کیوں؟ اس لیے حکم کا موضوع بنا ہے، ٹھیک۔ یا قرآن، وعلیکم السلام، قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو، ٹھیک۔ حکم کون سا ہے بیٹا؟ ہاتھ کاٹنے کا۔ اس حکم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سارق اور سارقہ، چور مرد اور چور عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے کیا ہے جناب؟ وہ سارق مشتق ہے، ٹھیک ہے، لیکن موضوع بھی ہے حکم کا، تو اس کو بھی ہم لقب کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں اکرم زیدن، زید کی عزت کرو، حکم کیا ہے بیٹا؟ اکرم، ٹھیک ہے، موضوع کون ہے؟ زید۔ تو اب یہاں بھی زید جو ہے کیا ہے؟ گویا کہ وہ لقب ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس لقب کے علاوہ دوسری جگہ پر یہ حکم ہوگا یا حکم نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جہاں بھی یہ لقب نہیں ہوگا وہاں حکم کی نفی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لقب کا مفہوم ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس لقب کے علاوہ دوسری جگہ پر یہ حکم جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ پہلا جملہ اس پہ دلالت نہیں کرتا، تو پھر ہم کہیں گے کہ لقب کا مفہوم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹے۔ بھائی چلے کوئی اور مجرم ہے جو چور نہیں ہے، اب یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹو یا کہتے اس کا ہاتھ نہیں کاٹو؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی چور مرد اور عورت کے علاوہ ہاتھ نہیں کاٹنا، تو یعنی مفہوم ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ آیت کہتے کاٹنا ہے، تو پھر تو مفہوم نہیں ہے۔ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ لقب بھی یوں سمجھے کہ صفت کا وصف کا جو ہے کیا ہے؟ حصہ ہے، اس کی شاخ ہے۔ جب وصف مفہوم پہ دلالت نہیں کر رہی تھی جو اصل تھی، تو یہ بطریقہ اولا مفہوم پہ دلالت نہیں کرے گا۔ بھائی اگر یہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرے گا تو پھر اس جملے کا مطلب کیا لیں؟ کہتے مطلب یہ لیں کہ چور کا ہاتھ کاٹو، لیکن غیر چور میں ہاتھ کاٹنے پر بھی یہ آیت دلالت نہیں کرتی، ہاتھ نہ کاٹنے پر بھی یہ آیت دلالت نہیں کرتی۔ گویا کہ چور کے علاوہ دوسرے کے ہاتھ کے متعلق یہ آیت خاموش ہے، نہ کاٹنے کا کہتی ہے نہ کاٹنے کی جو ہے کہ وہ نفی کرتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب یہ آپ نے قانون پڑھا، اب جو ہے کیا ہے اس کی ایک مثال تطبیق
فٹ بھی کریں اس قانون کو. کہتے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت کی ہے کس سے؟ رسول اکرم سے، کہ رسول اکرم نے نہیں کی تھی ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، کہ کفن پہنایا جائے میت مرد کو ریشم کے ساتھ. بیٹا یہاں حکم کیا ہے؟ کفن پہنانا. موضوع حکم کیا ہے؟ رجال. کہتے ہیں اگر ہم مفہوم لقب کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ عورت کو ریشم میں کفن پہنانا جائز ہے. ٹھیک، اگر مفہوم کے قائل ہو جائیں. لیکن اگر ہم مفہوم کے قائل نہ ہوں پھر کہ بھائی عورت کو پھر وہ ریشم میں کفن پہنا یا نہیں، آپ کہیں گے اس حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. آپ دین کے اور جو کیا ہے ادلہ کو دیکھیں، اگر کہیں اجازت ملتی ہے تو عورت کو آپ ریشم کا کفن پہنائیں، ورنہ اس کو نہ پہنائیں. یہ حدیث جو ہے عورت کے کفن کے متعلق کچھ بیان بازی ہی نہیں کرتی. لیکن اگر کوئی شخص مفہوم لقب کا قائل ہو جائے تو وہ کہے گا نبی کریم نے رجال سے نفی کی ہے نا، کو پس غیر رجال میں یہ چیز نفی نہیں بلکہ اس بات ہوگی. بات واضح ہوگی. الحمدللہ ہمارا مقصد ثالث جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو گیا. آج ہم مقصد رابع کو بھی اگر چاہیں تو کچھ پڑھیں، اگر نہیں تو پھر یہیں پہ بس کریں، وہ جیسے آپ کہیں بھائی میرے. کیا کرنا ہے؟ اچھا چلیں. السادس مفہوم اللقب. بیٹا مفہوم مخالف میں سے چھٹا مفہوم جو ہے وہ کون سا مفہوم ہے؟ مفہوم لقب. المقصود باللقب، لقب سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ لقب سے مراد کیا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم، سواء کان مشتقن اور جامدن، چاہے وہ اسم جو ہے کیا ہو بیٹا مشتق ہو، چاہے وہ اسم کیا ہو جامد ہو. خوب، یہ تو بریکٹ کی گویا بات ہو گئی. کل اسم وقع موضوعا للحکم، بھائی ہر وہ اسم جو حکم کے لیے موضوع واقع ہو. کل فقیر، جیسے فقیر. فی قولہم، قولہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مثلا قول العرب یا قول العلماء. ٹھیک ہے. اطعم الفقیر، تم فقیر کو کھانا کھلاؤ. بیٹا حکم کیا ہے نسیم؟ کھانا کھلانے کا. اس حکم کا موضوع کون ہے؟ فقیر. ٹھیک. یا دوسری مثال، کسارق و سارقتے، چور مرد اور چور عورت. فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو. ٹھیک ہے. ومعنی مفہوم لقب، کہتے ہیں لقب کا اگر مفہوم ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نفی الحکم، یہ حکم نفی ہو جائے گا. بھائی پہلے مسئلے میں اطعم کی نفی ہو جائے گی، اطعم کی نفی ہوگی یعنی کھانا مت کھلاؤ. اور دوسرے میں جو ہے کہ فقطعوا کی نفی ہوگی، فقطعوا یعنی ہاتھ کاٹو. اس کی نفی کا مطلب کیا ہے کہ ہاتھ نہ کاٹو. کس کا ہاتھ نہ کاٹے؟ اما اس موضوع کا لا یتناولہ، جس کو شامل نہیں ہوتا عموم الاسم. بیٹا اسم سے مراد یہاں کیا ہے؟ چور. یعنی جس کو بھی چور کا نام شامل نہیں ہوتا اس کا ہاتھ نہیں کاٹو. وہ بما انک عرفت، اور جیسا کہ یا اس لحاظ سے کہ آپ جان چکے. کیا جان چکے؟ عدم دلالت الوصف علی المفہوم، کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو یہ بیچ میں مشاہد اپنی طرف سے حاشا لگانا ہے. تو لقب بھی وصف کی شاخ ہے. فعدم دلالت اللقب، بس لقب بھی دلالت نہیں کرے گا کس پر؟ علیہ، مفہوم پر. اولا، بھائی بطریق اولا یہ دلالت نہیں کرے گا. بل غایت ما یفہم من اللقب، بھائی پھر لقب سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے مشاہد؟ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں لقب سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے عدم و دلالت الکلام. بھائی یہ جملہ جس میں لقب آیا ہے یہ دلالت نہیں کرتا علی ثبوت الحکم، حکم کے ثابت ہونے پر، فی غیر ما یشملہ عموم الاسم. بھائی جس چیز کو یہ اسم شامل ہے اس کے غیر میں حکم ثابت ہونے پر دلالت نہیں کرتا. اما دلالتہ علی العدم،
لیکن حکم کے نفی پر دلالت کرے فلا، یہ بھی ایسا نہیں ہے، نہ ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے نہ نفی پر دلالت کرتا ہے۔ فمثلا جیسے اذا قلنا، ہم قائل ہوئے ان محمدن رسول اللہ، بھائی میرے، یا موضوع کیا ہے؟ محمد، حکم کیا ہے؟ رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں مشاہد، ٹھیک ہے۔ فمفاد ثبوت رسالت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفاد کا مطلب ہے معنی، ومفاد ہو، تو بھائی اس قول کا معنی کیا ہوگا؟ بھائی رسالت ثابت ہے ہمارے نبی کے لیے، لیکن ولا يدل علی رسالت غیرہ، لیکن یہ قول کسی دوسرے جو ہے کہ شخص کی رسالت پر دلالت نہیں کرتا، نفیاً و اثباتاً، نہ نفی کرتا ہے نہ اثبات۔ مشاہد، آپ جب گواہی دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، تو اس جملے کا یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہے کہ حضرت نوح نبی ہے یا نبی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کچھ بھی نہیں کہتا، یہ صرف ہمارے نبی کے لیے نبوت کو ثابت کرتا ہے، لیکن کسی اور کے بارے میں خاموش ہے، نہ ہاں کہتا ہے نہ نہیں کہتا ہے۔ تطبیقون، بھائی یہ جو ابھی آپ نے مفہوم لقب پڑھا، جب تک قانون کو فٹ نہیں کریں گے مشاہد، تب تک قانون مزے کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور رویہ نقل کیا گیا ہے، روایت کی گئی ہے ان امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کیا روایت کی گئی ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی نے فرمایا کہ رسول خدا نے نہا نہیں کی تھی ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، کہ مردوں کو ریشم کے کپڑے میں جو ہے کفن پہنایا جائے۔ فلو قلنا بمفہوم لقب، اگر مفہوم لقب کے ہم قائل ہو جائیں مشاہد، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی رجال نہیں ہوگا تو پھر جو ہے کیا ہے، یہ نہیں بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ وہاں اس بات ہو جائے گی۔ لدل، یہ مفہوم دلالت کرے گا علی جواز تکفین المرأۃ، کہ جائز ہے عورت کو کفن پہنانا بہی، حریر کے ساتھ۔ وإلا، یعنی وإن لم نقل بالمفہوم، اگر ہم مفہوم کے قائل نہ ہو جائے، فلا، تو یہ دلالت نہیں کرے گا کہ عورت کو کفن پہنانا ریشم میں جائز ہے۔ تم الکلام فی المقصد الثالث، تیسرے مقصد میں ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ والحمد للہ رب العالمین، جناب سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں۔